یاد کراؤں تو یہ بھی تائید کریں گے کہ برسوں پہلے اسی 25 محرم یعنی 25 مئی کو اسی سفیر آل محمد کی مجلس میں، سن میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن لاہور کی تاریخ میں اس وقت کے بہترین 4 علامہ صاحبان اس مجلس سے خطاب کر کے گئے تھے، جس میں پروفیسر علامہ عبدالحکیم صاحب قبلہ، علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ، آغا نسیم عباس رضوی صاحب قبلہ تشریف لائے تھے، اور جی، اور ساندہ کلا میں وہ میرا خیال ہے کہ پہلی اور آخری بار علامہ طالب جوہری صاحب تشریف لائے تھے، مولا ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ تو یہ سلسلہ مواعد بھائی عابد، زاہد بھائی کے فرزند زین نے، انعام بھائی ان کے فرزندان نے اس سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے، اور اس مشکل دور میں بھی اس عزاداری کو اسی طرح برقرار رکھا ہوا ہے۔ تو جیسے انعام بھائی نے کہا کہ مجھے یہاں دیکھ کے خوشی ہوئی ہے، تو مجھے بھی یقین کیجیے کہ دلی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اپنے گھر کے اندر اور اپنے گھر والوں سے پیار اور عزت لینا یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جو علی کو مانتا ہے، سوچتا نہیں ہے۔ بہت شکریہ علی اختر صاحب۔ بہت سارا بھی ٹائم آج کا ابھی موجود ہے، تو میں اس میں تفصیل سے آج کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجلس کا عنوان آپ ہمیشہ ٹائٹل کے سلسلے میں پوسٹر میں آپ پڑھتے ہیں کہ ماتم سفیر آل محمد۔ یہ سفیر آل محمد اس ہستی کا لقب ہے کہ جسے بھائی جان جناب مسلم بن عقیل کہتے ہیں، اور اگر آپ مجھ سے اس ہستی کا تعارف پوچھیں تو کیا کہنے ہوں گے کہ جہاں علی جیسا امام باب الحوائج ہو، وہاں مسلم بن عقیل بھی باب الحوائج ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ تھوڑا سا بولتے آئیے گا۔ میں نے کہا جہاں علی جیسا امام باب الحوائج ہو، اس گھرانے میں باب الحوائج بننا یہ مسلم بن عقیل کا کام تھا۔ اور سفیر لفظ سفر سے نکلا ہے۔ سفر عربی میں کہتے ہیں چہرے سے نقاب ہٹانے والے کو۔ عابد بھائی بولیے گا، بڑے عرصے کے بعد آپ کے چہروں کی زیارت ہو رہی ہے، اور الحمدللہ سارے ہی میرے اپنے احباب بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا سفیر نکلا ہے، آگے سفیر نکلا ہے لفظ سفر سے، اور سفر عربی میں کہتے ہیں چہرے سے نقاب ہٹانے والے کو۔ اور اگر اسی طرح سب بولیں تو سفیر کا چہرہ بتلاتا ہے کہ اس کا امیر کیسا ہے۔ سفیر کا بولیے چہرہ بتلاتا ہے کہ اس کا، اور اگر آپ یہاں کہیں تو میں اپنے استاد محترم سلطان العلماء جناب علامہ غضنفر عباس صاحب قبلہ کا جملہ دہراؤں، اور ان سے پہلی ملاقات بھی 92 میں ہمیں کروانے والے اور کوئی نہیں نام بھائی تھے، شاہد بھائی کا وہ چیلم پڑھنے کے لیے آئے تھے، آپ بھاولپور گئے تھے اور ان کو اسپیشل خاص طور پر دعوت لے کر آئے تھے۔ میں تو خود پرانی یادوں کو تازہ کر رہا ہوں، تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ تو وہ یہ جملہ کہتے تھے کہ سفیر کا چہرہ بتاتا ہے کہ اس کا امیر کیسا ہے۔ تو کہتے تھے آج تک لوگوں کو مسلم کا مقام سمجھ میں نہیں آیا، 14 اللہ کے سفیر ہیں، مسلم حسین کا سفیر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بہت مہربانی بھائی جان، بہت مہربانی بھائی جان۔ ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدد میں جیتے رہو بیٹا مل کر۔ لطف آ رہا ہے صاحبان محترم۔ مولا ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدد میں۔ زین مولا آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے۔ اچھا جناب آپ کے بھی کیا کہنے، سننے کے کیا کہنے، زاہد بھائی کے مولا درجات بلند فرمائے، شاہد بھائی، حسین امام، حسن امام صاحب اور دیگر اکرام بھائی سمیت مالک ان کے درجات بلند فرما۔ سفیر کا اچھا جی، بسم اللہ، مولا آپ کی خیر فرمائے، ان ہاتھوں کی خیر ہو۔ میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جب جس مجلس کا یہ ذکر کر رہے ہیں نا، وہاں ایک قوسی صاحب پڑھ رہے تھے، صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا
کہ اللہ انہیں بھی توفیق دے یہ حلال کرتے ہوتے. بہت بڑی بات. توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی. مالک آپ کو آباد و شاد رکھے اور اسی طرح یہ ذکر ہماری آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم رہے. مالک عابد مالک آپ کو صحت دے اور یہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مواعد بھائی، ملو بھائی، دیگر جتنے بھی احباب ہیں. چونکہ میں نے اپنا گھر ہے میرا اور انہوں نے مہربانی کی. میں نے بتایا تھا کہ روانگی زیارات کا معاملہ تھا، ورنہ مجھے یہ کہتے 3 بجے پڑھو 4 بجے پڑھو، میں نے اسی وقت پڑھنا تھا. انشاءاللہ اگلے سال مولا اسی طرح انعام بھائی کو مجھے آپ سب کو زندہ سلامت رکھے. جب یہ کہیں گے تب میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اچھا جی، لو جی میں دوبارہ کہہ دینا جی. اچھا تو پھر جی آکھو تو میں جملہ کہاں توڑے واسطے 14 اللہ کے سفیر ہیں اور مسلم حسین کا سفیر ہے. اور مسلم حسین کا سفیر اس لیے ہے کہ حسین کے دادا ابو طالب نے کہا تھا کہ اللہ ہمارے پاس ایک ایسا بچہ دے گا کہ دنیا توحید حسین پر اعتماد کرے گی، حسین مسلم پر اعتماد کرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا آپ کی خیر. بسم اللہ. توجہ فرمائیے آپ نے، لطف آ رہا ہے. اس لیے میں نے کہا 14 اللہ کے سفیر ہیں. بسم اللہ جی. اور مسلم حسین کا سفیر ہے اور سفیر کا چہرہ بتلاتا ہے. بھائی جان مظہر بھائی، سفیر کا علی اختر صاحب چہرہ بتلاتا ہے کہ اس کا امیر کیسا ہوگا. ذہن لطف آ رہا ہے. اچھا میں اب آپ کو اس کی ایک مثال دوں. نجاشی کے دربار میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، توجہ چاہوں گا، رسول کے سفیر بن کے گئے. تھکے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ نہیں، سب بولیں گے تو لطف آئے گا. اور جب وہاں پر پہنچے تو نجاشی نے کہا کون ہو؟ کہ میں اپنے رسول کا سفیر بن کے آیا ہوں اور پیغام حق لایا ہوں. جناب جعفر طیار کو توجہ ہے نا، کیا لایا ہوں؟ پیغام حق لایا ہوں. نجاشی نے کہا پیغام بعد میں سنوں گا، پہلے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا، میں پہلے تجھے دیکھوں گا پھر پیغام سنوں گا. بھائی جان یہ جملہ آپ سب کے لیے ہے جتنے اس وقت بیٹھے اس ذکر کو سن رہے ہیں. جیسے ہی جناب جعفر طیار نے نقاب ہٹائی، نجاشی نے دیکھا، تخت چھوڑا اور سرکار کے پاس آ کر ہاتھ تھام کے کہنے لگا اب آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں مان گیا کہ آپ جو پیغام لائے ہو وہ حق کا پیغام ہے. جناب جعفر طیار نے کہا ابھی تو میں نے گفتگو کی ہی نہیں تو تجھے کیسے خبر ہوئی کہ جو پیغام لایا ہوں وہ حق کا ہے؟ اس نے کہا تیرا چہرہ بتلا رہا ہے، جس کا سفیر ایسا ہے اس کا امیر کیسا. اللہ مل کے لطف آ رہا ہے. کہا کہ جس کا سفیر ایسا ہوگا اس کا امیر. تو اب جناب مسلم ہیں. مسلم کون ہوئے؟ حسین کے سفیر. میں جملہ پھر بدل کر انعام بھائی سے دعا لوں. اللہ نے جس پر اعتماد کیا وہ حسین ہے اور حسین نے جس پر اعتماد کیا وہ مسلم ہے. اچھا چلو اگر اسی طرح بولیں تو میں علی اختر صاحب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. حسین کے بابا کا نام کیا ہے؟ گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے. یہی تو شیعہ اور اثنا عشری بچوں کا خاصہ ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ حرام خون میں علی کی محبت نہیں سما سکتی، جو بھی حلال خون ہوگا علی وہیں آئے گا. اس لیے ہمارے گھر کے پیدا ہونے والے بچوں میں 2 سال کے بچے کو اپنے باپ کا نام نہیں آتا، علی کا نام آتا. اس لیے بولیے گا، اس لیے میں نے کہا بولیے گا. کیا نام ہے؟ بولنا موسیٰ مرتضی منال توجہ. یعنی حسین کے بابا کا نام علی اور جناب مسلم کے بابا کا نام جناب عقیل. کیا اعتماد ہے علی اور حسین، کیا اعتماد ہے ان باپ بیٹے کو، ان باپ بیٹے پر. علی اور حسین کو بھائی جان جملہ کہہ رہا ہوں، مسلم اور عقیل پر کتنا اعتماد ہے. علی نے مسلم کو عباس مانگنے کے لیے سفیر بنا کر بھیجا.
ہائے ہائے ہائے. جناب عقیل گئے تھے نا بی بی ام البنین کا رشتہ لینے کے لیے, اس لیے میں نے کہا علی نے عقیل کو منتخب کیا, حسین نے مسلم کو منتخب کیا. ہائے ہائے ہائے, بولیے بولیے. اور جب جسے حسین منتخب کرے, لو پھر جملہ سنیے گا. میں آپ سے کم اور انعام بھائی اپنے بزرگوں سے دعا لینے کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں, جو ہمیشہ سنتے بھی ہیں, عزت بھی دیتے ہیں, پیار بھی دیتے ہیں, اور محبت سے مولا کا ذکر بھی سنتے ہیں. بھائی جو جملہ کہوں, جب ابن زیاد کے دربار میں حسین کی عکاسی کرنے کے لیے جناب مسلم بن عقیل آئے, تو بظاہر ہاتھوں میں زنجیریں تھیں مگر چہرہ ایسے تھا. ہائے 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 ہائے, لطف لیجئے گا, لطف لیجئے گا, لطف لیجئے گا. 9 ذی الحج 60 ہجری جناب مسلم بن عقیل جب ابن زیاد کے دربار میں آئے تو زنجیروں میں ایسے اور چہرہ ایسے, اور ایسے آتے ساتھ ہی دائیں اور بائیں طرف دیکھا اور کھڑے ہو گئے. دشمن اہل بیت ابن زیاد تل ملا گیا, کہنے لگا مسلم میں مسلمانوں کا امیر ہوں, تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ وہ جو آج تک ہم سلام دے رہے ہیں وہ سنت جناب مسلم ہے. جیسے کہا نا تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا, میں امیر ہوں. مسلم نے کہا خاموش, جو میرا امیر ہے حسین. ہائے 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 ہائے, بولیے گا بولیے گا. فرمایا جو میرا امیر ہے حسین, میں اسے سلام کر کے آیا ہوں. اس نے کہا کب؟ کہا دربار میں آنے سے پہلے میں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. منزل زبالہ سے جواب آیا علیکہ السلام یا ابن ام. ہائے 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 ہائے, بھئی بولیں گے تو لطف آئے گا. اے مسلم مجھ حسین کا بھی سلام. تو یہ تو جناب, اور یہ کون ہے آپ میں سے جو نہیں جانتا سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. اس لیے آپ سلام انہیں ساندے سے کرتے ہو. جواب کبھی نجف سے آتا ہے, کبھی مشہد سے آتا ہے, کبھی کربلا سے آتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ بھائی جان موسیٰ. بہت مہربانی. سلام یہاں سے, جواب کبھی مشہد سے, کبھی نجف سے, کبھی سامرہ سے, کبھی کاظمین سے, کبھی مکہ سے, کبھی مدینہ سے. لطف آ رہا ہے. اور جب جناب مسلم نے کہا میرا امیر حسین ہے, میں اسے سلام کر کے آیا ہوں. لو جی ایک بات ایسے کہنے لگا ہوں, اور عابد ہے, زین ہے, یہ تو یعنی زین تو اپنے ہمارا بتیجا ہے, عابد بھائی ہیں, انعام بھائی ہمارے بزرگ ہیں. شام کو جب مجلس ختم ہو تو آپ نے مجھے ایک بار ضرور بتانا ہے کہ اس جملے کا لطف شام تک برقرار رہا یا نہیں رہا, چونکہ جملہ میرا نہیں, جملہ جناب مسلم بن عقیل کا ہے. اس نے کہا ابن زیاد نے کہ مسلم تم نے مجھے سلام نہیں کیا, کوئی بات نہیں, ابھی یہ جو تم نے زنجیریں پہنی ہے نا میں تمہیں رہا کر سکتا ہوں. جناب مسلم نے کہا کیسے؟ کہنے کہا بس میرے ہاتھ پر بیعت کر لو اور میں تمہیں قید سے رہائی دوں گا. ایک عرصہ آپ نے بھی یہاں پر خاتم موذن کے فرائض انجام دیے ہیں. مالک آپ کے بیٹے کو بصیرت اور بصارت دونوں عطا فرمائے, اور مالک یہ ذکر ہماری آپ سب کی آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم رکھے. جب اس نے کہا نا میرے ہاتھ پر بیعت کرو میں تمہیں قید سے رہائی دے دوں گا. جملہ آرام سے کہوں گا, دیکھوں گا میری مائیں بہنوں سمیت کون کتنا بلند آواز سے بولتا ہے. جناب مسلم نے فرمایا اپنی بکواس اپنے پاس رکھ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن ہاتھوں نے طہارت کا قرآن چھوا ہو وہ غلاظت کے ڈھیر پر کیسے آئے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. مل کر بسم اللہ بسم اللہ. اللہ سبحان اللہ.
بسم اللہ بسم اللہ، توجہ ہے آپ صاحب محترم کی. فرمایا جو ہاتھ طہارت کا قرآن چھوا ہو، لطف آ رہا ہے، وہ ہاتھ غلاظت کے ڈھیر پر. علی اختر صاحب کیسے آئے؟ اس نے کہا نہ مجھے سلام کیا نہ میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو، تو میں نے تمہارے لیے موت کو تجویز کیا. ہائے ہائے ہائے، کون کہہ رہا ہے؟ ابن زیاد. اور چلو چونکہ بات اب موت اور حیات کی جناب مسلم کی آئی ہے، تو تعظیم حیدر صاحب امام بھائی کے چھوٹے بھائی جو اس مجلس کے صبح صبح آ کر فرش بچھاتے تھے، ذاکرین کو دیکھتے تھے، آج وہ بھی نہیں ہیں. ہم بھی مالک ان کے درجات بلند فرمائے، اور جن کے لیے ربائی کا مثال تھا کہ تعظیم حیدر کے لیے تعظیم آئے، وہ تعظیم حیدر کے لیے اٹھے کیونکہ علی آئے تھے قبر کے اندر. ہر مومن کی قبر میں علی آتے ہیں. اگر بولے تو میں جملہ کہوں، کہا ابن زیاد نے نہ سلام کیا نہ بیعت کرتے ہو، تو میں نے تمہارے لیے موت کو تجویز کیا. جناب مسلم فرماتے ہیں کون سی موت سے ہمیں ڈرا رہا ہے؟ جو ہم سے ڈرتی ہے. ہائے 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 ہائے، لطف آ رہا ہے صاحب والا محترم، لطف آ رہا ہے. فرمایا کون سی موت سے ڈرا رہا ہے؟ وہ موت جو ہم سے ڈرتی ہے. تو جانتا نہیں اللہ قرآن میں کہہ رہا فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. ہائے ہائے ہائے. تو فرمایا کون سی موت سے ڈرا رہا ہے؟ توجہ ہے آپ صاحب. جتنے مرومین چلے گئے اہلیان ساندہ کے، خواہ وہ میرے والدین ہوں، ڈاکٹر شمیم عباس صاحب ہوں، نفیس صاحب ہوں، جو بھی ہو، ظفر حسنین صاحب ہوں، ملک غلام عمر صاحب ہوں، انعام بھائی کے خاندان کے دیگر مرومین، جس کا جو دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے یہ جملہ درجات کی بلندی کے لیے درج کرواؤں. فرمایا کون سی موت سے ڈرا رہا ہے؟ جو ہم سے ڈرتی ہے. اور دین جب زاہد بھائی حیات تھے تو جو انہوں نے آخری مجلس مجھ سے سنی تھی، تو اس میں انہوں نے یہ جملہ سنا تھا، جو اتفاق ہے کہ وہ ذہن میں آ گیا. تو وہ جیسے علی عباس علوی صاحب بتلاتے کہ وہ جب نہیں آ جا سکتے تھے تو وہ یوٹیوب پر لگا کر لائیو مجلس سنا کرتے تھے. تو میں نے غالباً مظفر گڑھ تھا یا پتہ نہیں اسلام آباد تھا شاید، ہاں G6 کی مجلس تھی، علی اختر صاحب بھی تھے اس مجلس میں موجود. وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا، تو وہ جملہ انہوں نے کہا کہ جی اس کا لطف آ گیا. وہ جملہ یہی تھا کہ جناب مسلم نے کہا کہ کون سی موت سے ڈرا رہا ہے؟ جو ہم سے ڈرتی ہے. چوتھے آسمان پر جب شب معراج رسول گئے تھے تو ملک الموت سے رسول کی ملاقات ہوئی تھی، اور جب ملاقات ہوئی تو ملک الموت نے رسول کو سلام کر کے پوچھا تھا کیفا حال اخی علی ابن ابی طالب، یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ اب رسول تو سب جانتے تھے، مگر ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھانا تھا، تو علم بڑھانے کے لیے فرمایا حل تعارفوں کا علی ابن ابی طالب، کیا تجھے میرے بھائی علی کا تعارف ہے؟ ملک الموت نے ہاتھ جوڑ کے کہا کمال کر دیا، دنیا کا بچہ مجھے جانتا ہے. کیوں؟ کہ ان کی جان میں نے نکالنی ہے، مجھے اس کا تعارف کیوں نہ ہو جس نے میری جان نکال لی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لطف آ رہا ہے؟ بہت مہربانی، بہت مہربانی. فرمایا مجھے اس کا تعارف کیوں نہ ہو جس نے میری جان نکالنی. تو جناب بہت شکریہ. جناب مسلم نقیل فرماتے موت ہمیں ڈرا رہا ہے. سن، موت مجھے آئے گی مگر تب جب میں چاہوں گا. آئے 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 آئے. توجہ ہے، ایک صلوات آپ آواز بلند پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ ہے، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. بڑے باپ کے بڑے بیٹے استاد و ذاکرین جناب ملک علی گوہر صاحب چونیا والے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، جب تک زندہ رہے اس مجلس کا حصہ تھے. اور اب ہاں آخر میں وہ یہیں سے پڑھ کے جانے کے بعد وہ بارگاہ الہی میں منتقل ہوئے تھے. تو یہ سلسلہ نہ گوہر صاحب کی آنے والی نسل نے چھوڑا، نہ انعام بھائی کی آنے والی نسل نے چھوڑا. ٹھیک ہے نا؟ اس وقت گوہر صاحب تھے تو آج مروت جھنڈوی صاحب، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت بہترین پڑھنے والے، اور آپ نے ہمیشہ پہلے انہیں دائیں یا بائیں گوہر صاحب کے کھڑے ہوتے دیکھا، اور اب یہ سامنے ہوتے ہیں. معلوم ہوا جو حسین کی مداحی دائیں بائیں بھی کرے، حسین اسے سامنے لے آتا ہے. توجہ ہے آپ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ، توجہ ہے آپ صاحب کی، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے. بس میرے ساتھ دیجیے گا پڑھنے والے سارے اب آپ
الحمدللہ موجود ہیں، سب اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے۔ جتنے نام پوسٹر پر دیے گئے ہیں انشاءاللہ ہر کوئی اپنے اپنے وقت پر پڑھے گا، اور اختتام مجلس پر اقبال شاہ صاحب تشریف لائیں گے اور وہ برآمدگی تابوت کروائیں گے۔ اسی طرح رہیے گا، نظر کا بھی اہتمام ہے، موسم بھی اچھا ہے، اور اس وقت تک جب آ ہی گئے ہیں تو نہ جائیے گا جب تک آپ غریب کربلا کے سفیر کے جنازے کو کاندھا نہ دے دیں۔ وہ کر کے یہاں سے دعائیں، اب مجھے بھی یاد رکھیے گا، آپ نے آپ کو بھی یاد رکھیے گا، پرسہ میں یاد رکھیے گا۔ بس بیان آج کا سمیٹوں۔ جناب مسلم فرماتے موت مجھے آئے گی مگر اس وقت جب میں چاہوں گا۔ اس نے کہا تم کب چاہو گے؟ فرمایا جب تک میں تجھے اور تیرے حواریوں کو بتلا نہ دوں کہ حسین کون ہے۔ سفیر کا کام ہے نا بھائی جان، بہت مہربانی بہت مہربانی، چونکہ سفیر کا کام ہے، اس لیے کیا کہا کہ جب تک میں تجھے اور تیرے حواریوں کو بتلا نہ دوں کہ حسین کون ہے مجھے موت نہیں آئے گی۔ تو اس نے کہا جلدی سے بتاؤ کہ حسین کون ہے۔ جملے آج کے دو ہی کہنے ہیں، اب آپ کی مرضی 2 منٹ میں سنیں یا 10 منٹ میں سنیں، یہ اب آپ کی مرضی ہے۔ جناب مسلم فرماتے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک میں بتلاؤں نہ کہ حسین کون ہے۔ کہنے کا پھر بتلاؤ انعام بھائی۔ اب جو جناب مسلم نے تعارف کروایا بھرے دربار میں سفیر امیر کی عکاسی کرتا ہے، فرمایا ابن زیاد تو بھی سن اور تیرے حواری بھی سنے، میں مسلم عقیل کا بیٹا اس حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سفیر بن کر آیا جس کی ماں سیدہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا کون ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت مہربانی، مل کے لطف آیا صاحبہ نے بہت۔ کیا کہا؟ آدم کو خبر نہ ہوتی، بولیے کہ میرا خدا۔ اچھا داد تو آپ نے بڑی دی ہے، اگر اگلے جملے پر بھی ایسے داد دے تو کہوں، کہہ دوں جملہ آپ کے لیے کہہ دوں بھائی جان، آپ کے لیے کہہ دوں، کیا مقدر بنایا ہے اللہ نے علی و بطول کا، عرش پر بطول تسبیح نہ کرے تو آدم کو خبر نہ ہو کہ خدا کون، فرش پر علی سجدہ نہ کرے مخلوق کو پتہ نہ چلے کہ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لطف آ رہا ہے۔ توجہ فرمائیں، بہت مہربانی۔ مولا داد آپ ایسی دے رہے کہ جیسے مجلس صبح فجر کے وقت کی شروع ہوئی ہے۔ یقین کیجئے گا یہ آپ کی محبت اور یہ اراکین انجمن شہزادہ علی اصغر کے جو اراکین ہیں ان کی بچھائی ہوئی یہ محنت ہے کہ باب الحوائج کے نام کی مجلس باب الحوائج کے نام سے منتخب ہے اور منعقد ہے۔ توجہ ہے، فرمایا اچھا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، کہا عرش پر سیدہ تسبیح نہ کرے تو آدم کو خبر نہ ہو کہ خدا۔ بھائی مروت اگر 2 منٹ دیں تو میں اس جملے کی ایک تشریح کروں اور آپ کو انوالو کر کے کروں۔ یہ آدم کون ہے؟ بولیے کہ اگر سیدہ تسبیح نہ کرتی تو آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا۔ عالم ارواح میں سیدہ کا نور حجاب کے ساتھ اللہ کے عرش کی سیر کر رہا تھا، آدم کی نگاہ پڑی، دیکھ کر کہنے لگے یہ کیسا نور ہے جو ہے بھی اور نظر نہیں آ رہا۔ بولیں گے تو لطف آئے گا، موسیٰ بولیں گے تو لطف آئے گا، بچوں بولو گے تو لطف آئے گا۔ کیا کہا کہ ہے بھی؟ آدم سمجھے کہ شاید یہی میرا خدا ہے، یہ سوچ کے جو سجدہ کرنے لگے بی بی کا نور پہلے سجدے میں چلا گیا۔ سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح کی بی بی نے تسبیح کی، آدم کو خبر ہو گئی کہ یہ میرا اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ وہ ہے جسے یہ نور سجدہ کر رہا ہے۔ آدم نے فوراً کہا پالنے والے اس نور کا تعارف تو کروا جس نے مجھے نوسیری ہونے سے بچایا۔ ہائے ہائے ہائے، جنہیں سننا آتا ہے جنہیں سننا آتا ہے۔ آواز قدرت آئی، آدم خاموش، اس نور کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے آنکھوں کو بند کر، سر کو جھکا، پھر سوال کر۔
میری دعا ہے جناب سیدہ سلام اللہ کے صدقے سے جو جناب مسلم بن عقیل کی فضیلت اور دربار ابن زیاد میں بی بی کی فضیلت سن کے خوش ہو، وہ اسی سال جنت البقیع جائے، وہ اسی سال کربلا معلیٰ جائے، مشہد مقدس جائے، زیارات مقامات مقدسہ پر جائے، جو گیا ہے وہ بار بار جائے، جو نہیں گیا وہ زندگی میں ایک بار ضرور جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ حال ہی میں غلام عباس صاحب ساندے والے، ان کا بھی انتقال ہوا، مالک ان کے بھی درجات بلند فرمائے، مولا کے بڑے اچھے عزادار تھے۔ میرے ساتھ دیجیے گا، یہ اللہ نے کہا آدم خاموش، اس نور کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے آنکھوں کو بند کر، سر کو جھکا، پھر سوال کر۔ اب میرا سوال ہے، یہ آدم کون ہے؟ گھبرانے کی بات کیا ہے؟ ابو البشر، بشر کا باپ، نہیں سب بولو، کون؟ خرم بولو، یقین بولو، بولنا شہزادے، آصف وغیرہ ماشاءاللہ مجھے معلوم ہے، نام بھائی کے بچے بھی اب ماشاءاللہ پورا پارٹیسپیٹ، ندیم، یہ سارے بچے آج الحمدللہ اس لائق قابل ہوئے ہیں۔ تو اپنے والدین کی تربیت کی وجہ سے وہ پیسہ جو کہیں اور بھی لگ سکتا ہے وہ حسین کی عزا میں لگتا ہے، وہ ذکر جناب مسلم بن عقیل میں لگتا ہے، اس لیے میرا ساتھ دیجیے گا۔ اچھا جی، اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، مولا آپ کی خیر فرمائے۔ نام میں کہہ رہے ہیں آج میرا دل خوش ہے کہ آپ پڑھیں، اور اس ٹائم 2 4 10 بندے ہوتے تھے، آج ماشاءاللہ اتنے سارے احباب ہیں۔ تو یہ سارے جس کو جناب مسلم بن عقیل نے چاہا وہ یہاں پر آ گیا، اور انشاءاللہ اسی طرح آتے رہیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ یہ آپ صرف اگر پڑھیں نا ماتم سفیر آل محمد، تو یہ سوچ کر آئے کہ یہاں جو آئے گا وہ آ کر کمال ہی مولا کا ذکر کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ذکر سنتے ہیں آپ، ماشاءاللہ سنتے رہیں۔ میں نے کہا آدم کون ہے؟ ابو البشر، بشر کا باپ، کون؟ آدم۔ یہ ابھی 12:20 ہو چکے ہیں دوپہر کے، اسی وقت حضرت آدم ساندہ کلہ کی اس مجلس میں آ جائیں اور مروت جھنڈوی صاحب کا ہاتھ پکڑ کے کہیں چلو بیٹا چونیا، مجھے تمہارے گھر چلنا ہے۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو انوالو کرنا ہے ساتھ، کہاں چلیں؟ تمہارے گھر چلنا ہے۔ تو مروت صاحب ان کو لیں گے، آپ بھی توجہ کرنا، لے کر جائیں گے، اور لے کر جیسے ہی جائیں گے تو کیا یہ اپنے گھر چونیا دولت قدہ پر پہنچ کر حضرت آدم سے یہ کہیں گے کہ ذرا رک جاؤ، مجھے گھر اندر جانے دو، مجھے ذرا بچوں سے کہنے لوگوں کہ وہ پردہ کریں پھر آپ آئیں؟ ایسا کریں گے؟ نہیں، کیوں؟ کہ آدم ہے باپ، اور باپ کا اولاد سے پردہ نہیں ہوتا۔ اگر فاطمہ اولاد آدم سے ہوتی، اللہ کبھی یہ نہ کہتا آنکھوں کو بند کر، سر کو جھکا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، بسم اللہ۔ لطف آ گیا صاحب والو؟ سیدہ اگر اولاد آدم سے ہوتی تو اللہ کبھی یہ نہ کہتا آنکھوں کو بند، سر کو جھکا۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے آدم اور ہے سیدہ، اور ہو سکتا ہے انعام بھائی کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ کیا کہہ دیا کہ آدم اور ہے سیدہ اولاد آدم سے نہیں ہے۔ اکثر اوقات کوئی آپ میں سے نہیں، کوئی لائیو سن رہا ہو تو اس کے ذہن میں بھی تو یہ بات جا سکتی ہے نا کہ یہ کیا زیدی صاحب نے کہہ دیا کہ آدم اور ہے سیدہ اور ہے۔ میرے پاس اس کی دلیل ہے، رسول نے فرمایا تھا علی اگر آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، نہ آدم نہ عیسیٰ۔ ہائے 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 ہائے، لطف آیا صاحب علیہ محترم اس۔ اور ویسے بھی سرکار صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ اللہ نے ہمارے نور کو خلقت آدم سے 2000 سال پہلے خلق کیا۔ اور چلو صاحبان عقیدہ سارے بیٹھے ہیں تو بھائی مروت سب کا ایک اور فائدہ کر دوں، اس لیے چھٹے امام سے بندے نے پوچھا مولا آدم میں کون سا سرخاب کا پر تھا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو؟ فرمایا اس میں کوئی سرخاب کا پر نہیں تھا، اس کی پیشانی میں ہم 14 کا نور تھا۔ ہائے 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 ہائے، لطف آیا؟ تو جناب مسلم بن عقیل نے کہا جس کی ماں سیدہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا۔ اچھا جیسے قرآن کہتا ہے نا حل یستوی الذین یعلمون
لا یعلمون کہ کیا پڑھا لکھا اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب آئے گا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ تو اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جملہ کہہ دوں، ایک جملہ جناب مسلم بن عقیل نے کہا، سنا دوں اس میں، اور آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کون سا جملہ کس کے لیے تھا۔ تعریف حسین کی کر دی تھی نا، فرمایا اہل کوفہ خود سوچ کے بتاؤ، حل یستوی کیا برابر ہو سکتے ہیں الخمر والکوثر؟ فرمایا کیا کبھی شراب اور کوثر بھی برابر ہوئے؟ ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی، جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ فرمایا کیا کبھی شراب اور کوثر؟ فرمایا یہ شراب ہے، حسین کوثر ہے۔ اور اگر آپ ایسے ہی داد دیں، اور میں زحمت تو نہیں دیتا کہ میرا کوئی سامنے کھڑے ہو کر داد دے، آپ اپنی محبت سے کھڑے ہو کر داد دے رہے ہیں، لیکن اس جملے پر اگر آپ تعظیماً کھڑے ہو کر دعا کریں تو میں جملہ کہوں، حسین نے کہا، مسلم نے کہا کیا شراب اور کوثر برابر ہو سکتے ہیں؟ کوفہ والوں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر یہی فیصلہ کرو، کیا طوائف کے گانے پر لوری سننے والا اور جبرائیل کے پروں پہ سونے والا برابر ہے؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، مہربانی، ٹھیک ہے۔ توجہ ہے آپ صاحب محترم؟ فرمایا کہ شراب اور کوثر برابر ہیں؟ نہیں، کہا وہ گانے سننے والیوں کا بچہ، جبرائیل کے پروں پہ سونے والا اور میکائیل سے لوریاں سننے والا حسین۔ ہائے 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 ہائے۔ اور پھر فرمایا، اور بس آج کا نتیجہ، فرمایا میں اس حسین کا سفیر بن کر آیا۔ صرف ترجمہ کروں گا، اب تشریح کا وقت نہیں ہے، چونکہ ماشاءاللہ سارے پڑھنے والے اب آپ اپنے اپنے وقت پر پہنچ رہے ہیں، اور سب کو پڑھنا ہے، سب کو اپنے اپنے آج کے وقت میں پڑھنا ہے۔ توجہ ہے؟ فرمایا جانتے نہیں میں کس کا سفیر بن کر آیا؟ فرمایا میں اس کا سفیر بن کر آیا، کلیم الرحمن، کلیم القرآن و مناجب الرحمن۔ فرمایا میں اس حسین کا سفیر ہوں جو قرآن سے باتیں کرتا ہے، رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ 9 ذی الحجہ 60 ہجری جناب مسلم بن عقیل کی شہادت، 12 محرم 61 ہجری، 33 دنوں کے بعد اسی کوفہ کے دربار میں ایک اور قیدی لایا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، جسے میری آج کی تقریباً 35 منٹ پہلے کی گفتگو یاد ہے، تو اس کو ابھی یہ جملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں انعام بھائی، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق۔ جناب مسلم کا مصائب اختتام میں پڑھنے والے آپ کو سنائیں گے، اور سر ایسے جھکا ہوا۔ تو ایک شخص نے جناب سید سجاد کا ہاتھ تھام کے کہا، ابھی 33 دن پہلے تمہارے ہی گھر کا ایک شیر مسلم بن عقیل اس دربار میں آیا تھا، اس کے بھی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق تھا، مگر اس کا سر تو ایسے اٹھا ہوا تھا، تیرا سر کیوں جھکا ہوا ہے؟ سید سجاد نے فرمایا وہ اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ زینب آئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ اکیلے آئے تھے، میرے ساتھ سکینہ آئی ہے، میرے ساتھ کلثوم آئی ہیں، میرے ساتھ لیلہ و فروہ و رباب آئی ہیں۔ اور رونے والوں اگر رو پڑے، میں یہیں پر آج کی بات چھوڑنے لگا تھا، لیکن اگر رو پڑے ہو تو آج کا جملہ سننا۔ جب سید سجاد اپنی پھوپھیوں، ماؤں، بہنوں کے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں آئے تو یہ انعام بھائی تخت پہ بیٹھا تھا، کہکا لگا کے کہنے لگا کاش آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے علی کا بدلہ علی کے بچوں سے کیسے لیا ہے۔
اس نے کہا کہ کوئی ہے میرے دربار میں جس نے علی سے، حسن سے یا حسین سے کوئی بدلہ لینا ہو؟ آج حسین کا بیٹا سجاد میری قید میں ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا ہاں ابن زیاد، شب عاشور حسین کے ہاتھ میں ایک چابک تھی جو میرے گھوڑے کو لگی تھی، اس کا بدلہ میں حسین کے بیٹے سجاد کی پشت پر تازیانہ مار کے لوں گا۔ اگر ماتم کرنا تو آج کا جملہ سمجھنا۔ ابن زیاد نے کہا سید سجاد بابا کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہو۔ میرا مولا اسی حالت میں، حالت رکوع میں آیا، میرے 5ویں امام نے اپنے بابا کی پشت سے قمیض ہٹائی، یہ ظالم تازیانہ لہراتا ہوا جناب سجاد کی طرف آیا۔ اب اگر ماتم کرنا تو میں تب دیکھنا آج کا آخری جملہ، اس نے پشت جناب سجاد کو دیکھا، کبھی آگے گیا، کبھی پیچھے گیا، کبھی دائیں گیا، کبھی بائیں گیا۔ ابن زیاد کہتا بدلہ کیوں نہیں لیتا؟ تازیانہ پھینک کر رو کے کہنے لگا کہاں بدلہ لوں، اس کی پشت پر کوئی جگہ باقی نہیں ہے جہاں میں تازیانہ ماروں۔ اللہ جانے شام غریبہ سے کوفہ کے دربار تک پھپھیوں کی چادروں کے بدلے دیتا ہے۔ حضرات محترم،